نبی کہتے ہیں کہ اس چیونٹی کے مسکن کو کس نے جلایا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم نے جلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا ينبغي ان يعذب النار الا رب النار، کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آگ سے کسی کو عذاب دے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے آگ سے عذاب دینا۔ تصور کیجئے، غور کیجئے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایک پرندہ کو بھی تکلیف دی جائے یا چیونٹی کو تکلیف دی جائے۔ یہی وجہ ہے نا، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک ڈاکٹر نے سوال کیا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل طبيبا عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، کہا کیا میڈک سے ہم دوا بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فنہا عن قتلها، اس کے قتل سے منع کر دیا، فنہان قتلیہ، اس کے قتل سے منع کر دیا۔ بتائیے جو دھرم، جو اصلاح، جو دھرم، جو مذہب کا یہ حال کہ ایک میڈک، ایک پرندہ، ایک چیونٹی کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا، وہ کیسے دہشت گردی کی تعلیم اور وہ مذہب کیسے دین زحمت ہو سکتا ہے؟ یہ تو پرندہ اور چیونٹیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ سلوک تھا، لیکن وہ بھی واقعہ یاد رکھیے جو اللہ کے نبی نے جانوروں کے تئیں ان کے مالک سے کہا تھا اللہ سے ڈرو۔ جانتے کیا واقعہ ہے؟ عبداللہ بن جعفر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے باغ میں داخل ہوتے ہیں، انصار کے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کی نگاہ ایک اونٹ پر پڑتی ہے، جو اونٹ بہت پریشان ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، وہ اونٹ رونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، اونٹ کی تکلیف کو دیکھی، اللہ کے نبی اونٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے کوہان اس کے پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے، اس کو کچھ تسکین اور صبر ہو۔ اس کے بعد وہ اس کو تسکین ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری صحابی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کا مالک ہوں، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ کیا شکایت کر رہا بھائی؟ کیا شکایت کر رہا ہے؟ شکایت یہ کر رہا ہے کہ تم اس کو اتنا کھانا نہیں دیتے جتنا سے اس کا پیٹ بھر جائے، بلکہ معمولی کھانا دیتے ہو، باوجود اس کے تم اس کی استطاعت سے مطابق تم اس پر سوار ہوتے ہو اور اس سے کام لیتے ہو۔ اسی لیے کہا ہے اللہ سے ڈرو، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو وہی حال ہوگا جو اس عورت کا حال ہوا تھا کہ عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھی تھی اور وہ بلی کو نہ چھوڑی کہ وہ کیڑا مکوڑا کھا لے یا تو پھر اس کو کھانا دیا، یہاں تک کہ اس بلی کی وفات ہو جاتی ہے، بلی کی موت ہو جاتی ہے۔ اس جرم کے پاداش میں اللہ رب العالمین اس کو جہنم رسید کر دیتے۔ لیکن باوجود اس کے آج اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام کو دین زحمت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ نے ایک نام سنا ہوگا جس ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر اسلام کے ناقدین میں سے ایک بہت بڑا ناقد، اور وہ ہے ارون شوری۔ یہ اپنی کتاب فتوائے دنیا کے صفحہ نمبر 572 پر لکھتا ہے اور حوالہ دیتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 کا ٹرانسلیٹ ترجمہ کرتا ہے اور 6 آیت کو چھٹکا کر 7ویں آیت پر بھاگتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے دیکھو اسلام کیا شکشا دے رہا ہے، اسلام کیا تعلیم ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ مشرکینوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ لہذا میں ایسے اعتراض کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ تم اس آیت کے سیاق و سباق اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی عربی مدارس میں تعلیم حاصل کر لیتے۔ اگر تم عربی مدارس میں تعلیم حاصل کر لیتے تو اس آیت کا معنی و مفہوم اور سیاق و سباق بھی پتہ چل جاتا اور اس کے آیت ہونے کا سبب بھی پتہ چل جاتا، اور پھر وہ آیت معلوم ہو جاتی جہاں اللہ رب العالمین نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک آدمی کا قتل کیا مانو کہ اس نے سارے سنسار کا قتل کر دیا، سارے انسان کو کا قتل کیا۔ بتائیے جو مذہب ایک انسان کے قتل کو سارے سنسار،
سارے جہان کے قتل کے برابر قرار دے، وہ اسلام اس کی شکشا کیسے دے سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض کیا کیا جاتا ہے دین سمت کے طور پر؟ کہا جاتا ہے، اور وہ اعتراض کرنے والے جانتے ہیں کون ہیں؟ وہ اعتراض کرنے والے ہمارے ہندوستان کے ایک صوبہ کے سی ایم ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہوں گے اس کو، وہ بارہا اپنے سر کو چھلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہ گائے ہماری ماتا ہے، لیکن یہ مسلمان اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے، کھا جاتے ہیں۔ کیا یہ وحشت کی تعلیم نہیں ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو یوگی کے لقب سے نوازتے ہیں، اپنے یوگی کے نام سے یاد کرواتے ہیں، لیکن حد تو یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کتاب کی تعلیم اگر ان کو اپنی کتاب کی تعلیم ہوتی تو پھر گائے کے بارے میں یہ تصور کر کے اسلام پر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ ان کی کتاب خود ہی گائے کو کھانے اور گائے کو کاٹنے کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے اسلام کے اندر احصال ثواب پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی احصال ثواب پہنچانے کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں، اور اس کا ثواب ان کے مذہب عقیدے کے مطابق پہنچتا ہے۔ جانتے ہیں لیکن کیا کیا چیز سے پہنچتا ہے؟ ان کے دھرم کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مہابھارت کے اندر، کہ اگر کوئی گائے ذبح کر کے اگر کسی مردہ کی آتما کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، اگر گائے کو ذبح کرے گا تو 10 ماہ یعنی 10 مہینہ تک ان کی روح کو تسکین، آرام پہنچے گا، اور بھینس کے گوشت سے 12 ماہ 11 ماہ کا حوالہ ملتا ہے۔ بتائیے کہ ان کی کتاب خود ہی اس چیز کی تعلیم دے رہی ہے، اس کے باوجود وہ مختلف اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی شکشا ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ بھی وحشانہ معاملہ کرتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ارے تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ ارے اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کیا ہے، رحم کا سلوک کیا ہے۔ ارے بلکہ تمہارا دھرم، بلکہ ہندو مذہب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ہندو دھرم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جہاں انسان کی خون کی کوئی بھی قدر نہیں ہے، اور جانور کو جانتے ہیں جب وہ جانوروں کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو ایک ہی وار میں اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ کیا یہ شکشا ہے؟ کیا یہ تعلیم ہے کہ جانوروں کو کس قدر تکلیف پہنچائی جاتی ہے؟ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرتے کہ جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے ہوا ہے، اس کے بعد وہ آدمی اپنے قدم کو اس بکری کے سر پر پیر رکھے ہوا اور اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اس کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے کیوں نہیں تیز کر لیا؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، تم اس طرح کر کے تم اس کو ڈبل موت دینا چاہتے ہو، ڈبل موت دینا چاہتے ہو۔ یعنی کہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے کہ جو یا چاہتا ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح کیا جائے تو اس کو بھی ایک آرام ایک ایسی تیز چھری سے ذبح کیا جائے تاکہ جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے باوجود آج اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ارے وہ لوگ اگر اسلام کی تعلیم کو سمجھ جائے، اگر وہ لوگ اسلام کی شکشا کو سمجھ جائے تو پھر اس قسم کا اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ اسلام کی تعلیم کو پڑھے اور اسلام کی تعلیم کو جانے کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اسلام سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسا پتہ چلے گا کہ انسانوں کی کوئی قدر نہیں تھی، بیٹی کی کوئی قدر نہیں ہوا کرتی تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون کے پیاسا تھا۔ لیکن مذہب اسلام آیا تو ان سب برائیوں کو ختم کر دیا اور ایک لڑی میں پرو دیا اور کہا انما المؤمنون اخوہ۔ باوجود اس کے آج کہیں پر دہشت گردی ہو، کہیں پر بم بلاسٹ ہو، اس کا مجرم مسلمانوں کو
مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، مسلمانوں کے سر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کو پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے. جانتے کیوں؟ صرف ان کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا. اور ایک تو یہ کہا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اسلام کی، اس لیے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے. کیا یہ مسلمان کا دیش نہیں ہے؟ کیا مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتا ہے کہ تم اس کو نکال دو؟ حقیقت تو یہ کہ جس طرح مسلمان اس دیش سے محبت کرتا ہے، جس قدر محبت اس دیش سے مسلمانوں کو محبت، اس طرح ہندو سے نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہندوستان اور پاکستان کے قریب اگر ہندوستان میں اگر کسی کا غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اسے جلایا جائے گا، اور اس کا راہ کہاں جائے گا؟ پاکستان میں اڑ کر جائے گا. لیکن ہندوستانی مسلمان جب مرتا ہے تو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے تو اسی کی مٹی کے اندر مجھے سمانا ہے. مسلمان کو اس قدر دیش سے محبت ہے. لیکن یہ ساری کی ساری افواہ مسلمانوں کے خلاف صرف اور صرف اس لیے رچی جاتی ہے کہ تاکہ اسلام جو زور و شور سے پھیل رہا ہے اسے روک دیا جائے. جانتے ہیں اسلام کے ماننے والے آج ہندوستان کے اندر ایک مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا ہوگا، جسے زحمت اور دہشت گردی کے طور پر ان پر الزام عائد کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد میں ملوث ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیموں کو کام کرتا ہے. کیا دہشت گردی ہے؟ کیا یہ دہشت گردی ہے کہ لوگوں کو امن و سلامتی کی طرف بلایا جائے؟ یہی ہے نا بھائی، اسلام صرف اس اسلام مذہب کا نام ہے تو امن و سلامتی کا نام ہے. کیوں؟ اور جانتے ہو جو فقط المشرکین حیث وجدتموہم کی تعلیم دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ چھٹی آیت کو چھٹکا کر ساتویں آیت پر بھاگتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ دیکھو سمجھ میں نہیں آتا. ارے اسلام کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے کہ نبی کی ساری زندگی رحمت و سلوک، نبی نے پوری زندگی لوگوں کے ساتھ رحمت و سلوک کا برتاؤ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کیجئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے نہیں. آج کا کوئی بھی نیتا اگر کہیں جاتا ہے تو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہاں کے عباد وہاں کے بدماش آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ لہولان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو فرشتہ آپ کے پاس فرشتہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوٹی دے تو اس دونوں طائف والوں کو 2 پہاڑ کے درمیان رکھ کر پیس دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ میڈیا والوں کو چاہیے کہ اس الفاظ کو عام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا، لیکن میڈیا والے نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا تھا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. نہیں، مجھے امید ہے کہ اس کی آگے والی نسل جو آئے گی وہ ایک اللہ کی اپاسنا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی. اسی لیے طائف فتح مکہ کے بعد وقت بھی اللہ رب العالمین نے کہا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء. ہے کوئی دھرم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انتقام نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس آدمی نے جادو کیا اللہ کے نبی نے اس سے بھی انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو عورتوں کے تعلق سے عورتوں کے تئیں جو خیال دیکھا کہ معاشرہ کے اندر برائی ہے، عورتوں کو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے جذبہ کو ابھارا اور کہا کہ ایک بیٹی کی پرورش کرو کیونکہ یہ تمہیں جنت دلائے گی. لیکن
باوجود اس کے آج مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ ٹی وی اور چینل کے ذریعہ، لیکن یہ بات یاد رہے آپ لوگوں کو کبھی بھی اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے جو بھی اعتراض کرتے ہیں ان سے ان کی تعلیم کو سمجھانے کے لیے ان کی کتابوں اور اپنی کتاب کا ٹھوس مطالعہ کرے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ لوگ کس قدر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر بدنام کیا گیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی کی نسبت دیا گیا ہے، تو اس بنا پر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا عوام کے سامنے پیش کیا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو دہشت گرد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ارون شوری اپنی کتاب فتوی دنیا پہ وہ بات لکھتا ہے، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کا حوالہ دیتا ہے، لیکن چھٹی آیت کا ترجمہ نہیں کرتا ہے، 7ویں آیت کا ترجمہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما کہ تاکہ اسلام کی تعلیم